بناؤ اور وہ عمارتیں، وہ بلڈنگیں، وہ پیسہ، وہ مال و متاع جمع کرنے کے لیے کسی کا خون بھی بہانا پڑ جائے تو بہا دو۔ یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے۔ کسی کا قتل بھی کرنا پڑے تو کر دو۔ یہ ہمارا دماغ نے ہمیں سمجھا دیا۔ کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ہو جائے، کوئی مرتا ہے مر جائے، کسی کا حق کھاتے ہیں کھانے دو، کچھ بھی ہو جائے، لیکن دولت کمانی ہے، رقبے بنانے۔ علی ان کو بولو بند کر دیں، یہ کیا، یہ چلنے دیں، ان کو بولو بند کی، ٹریکٹر بند کرا دیں۔ کھانا پینا معاملات، ہمیں جہاں تک جانا پڑتا ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ ہمارا کھانا، اس میں اگر 2 ٹکوں کا اگر حرام جمع ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں۔ 200 500 1000 کسی کے کھانے پڑ جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں۔ کسی کے 2000 4000 10000 کھا لیے ہم سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے ہیں، دولت کے حرص نے ہمیں گھیر کر کے رکھا ہوا ہے۔ پھر ہمارے شکوے ہیں، پھر ہماری شکایتیں ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ہماری مصیبتیں ہیں، ہماری تکالیف ہیں، ضروریات ہیں۔ پھر کہتے ہیں بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں مسائل نے گھیرا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں تنگیوں نے گھیرا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں رزق میں کمی ہے، پھر کہتے ہیں برکت نہیں آتی، پھر کہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں، پھر کہتے ہیں گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، پھر کہتے ہیں گھروں کے اندر فساد ہے، پھر کہتے ہیں گھروں کے اندر معاملات ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی بھائی سے خوش نہیں، پھر کہتے ہیں بہن بھائی سے خوش نہیں، پھر کہتے ہیں بیٹا باپ سے خوش نہیں، پھر کہتے ہیں باپ بیٹے سے خوش نہیں، پھر کہتے ہیں رشتہ دار سے خوش نہیں۔ پھر یہ ساری باتیں ہمارے دماغ کے اندر آتی ہیں، بھائی فتنوں نے گھیر لیا ہے، سکون نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، ظالموں جب تم نے رزق کمانا تھا اللہ نے تمہیں بتلایا، لوگوں حلال رزق کماؤ، حلال کماؤ، محنت کرو، محنت کا پیسہ لے آؤ، اس میں سے اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب یہ کام کرو گے اللہ تمہاری زندگی کی تقدیریں بدل کے رکھ دے گا۔ پھر ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم نے حرام کا پیسہ کمایا، 10 لاکھ جمع کر لیے، 15 لاکھ جمع کر لیے، 20 لاکھ جمع کر لیے، 50 لاکھ جمع کر لیے۔ ایک دن آیا، موت کے لپیٹے نے قاری وسیم کو لپیٹا، یہ بیچارہ جا رہا ہے، 4 پائی پر لیٹا ہے، اس کے 15 لاکھ، اس کے 20 لاکھ، اس کے 50 لاکھ، اس کے 60 لاکھ، سارے کے سارے بیکار، سب اس کے ختم۔ اس کے لاکھوں کے لاکھ برباد ہو گئے۔ کیوں برباد ہو گئے؟ کیونکہ اس نے ٹارگیٹ رکھا تھا میں نے دنیا کمانی۔ پھر ہمارے کاروباروں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہو جاتا ہے، اور جب نقصان ہوتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر آتے ہیں، آ کر کے مسجدوں کے اندر گر جانا، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، اللہ میرا یہ نقصان ہو گیا، اللہ میرا فلاں نقصان ہو گیا، اس طریقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ٹارگٹ صرف دنیا کو رکھا کہ کماؤ کماؤ کماؤ۔ اگر کوئی کنجری کی محفل ہو نا، کنجری کی ڈانس کرنے والی عورت کی محفل ہو، وہاں پر ہم 1 نہیں 2 نہیں 4 لاکھ روپے بھی اڑانے پڑ جائیں، ہاتھوں سے ایسے اڑا دیتے ہیں۔ اور جب اس کے اگلے دن ہم سے کوئی مولوی آ کے کہتا ہے چندہ مانگنے کے لیے، بھائی چندہ دے دو، اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ کے گھر میں پنکھے لگ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں سیمنٹ لگ رہی ہے، اللہ کے گھر میں اخراجات ہو رہے ہیں، ہمیں 10,000 روپے دے دو۔ کہتا ہے بھائی آپ کو نہیں پتا 1 مہینہ ہو گیا، 1 مہینے سے میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، میں خود پریشان بیٹھا ہوں۔ اور جب باری آتی ہے گندی محفل میں لگانے کی، 4 لاکھ اڑا دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔
اب اللہ کریم نے ہر چیز کا حل بتلایا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا۔ اللہ رب العالمین